السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ مزمل کی آخری آیت کے آخری حصے کا ترجمہ۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم امور کا حکم دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ اہم امور کیا ہیں، چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقام یقیم، اقام اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اسے امر ہے اقیمو قائم کیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ آتا یؤتی آتا اس نے دیا، اس نے ادا کیا، یؤتی وہ دیتا ہے، اس سے امر ہے آتو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کیجئے زکوٰۃ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اقرض اس نے قرض دیا، یقرض وہ قرض دیتا ہے، اسے امر ہے اقرضو قرض دیجئے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اور قرض دیجئے اللہ کو، مفعول ہونے کی وجہ سے اللہ کا لفظ منصوب ہے۔ کیسا قرض دیجئے؟ قرضاً حسنا بہت ہی عمدہ قسم کا قرض، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم رکھیے اور زکوٰۃ ادا کیجئے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض دیجئے عمدہ قسم کا قرض۔ یاد رکھیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تُقَدِّمُوا قدم یقدم، قدم اس نے آگے بھیجا، یقدم وہ آگے بھیجتا ہے، یا کی بجائے تا لگا دیں تقدم تو بھیجتا ہے، اور تقدمون جمع ہے تم بھیجتے ہو، یہ لفظ ہے تقدمون تم آگے بھیجتے ہو، ما شرطیہ ہونے کی وجہ سے تقدمون کا نون گر گیا، وما تقدموا اور جو بھی تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ لیے، انفس نفسوں، کم اپنے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، من خیرن خیر بھلائی نیکی، من خیرن کسی بھی نیکی سے، کسی بھلائی سے، وما تقدموا لانفسکم من خیر کوئی بھی نیکی اور بھلائی کی چیز جو اپنے لیے آگے بھیجیں گے، تجدوہ عند اللہ، تجدو وجد یجد، وجد اس نے پایا، یجد وہ پاتا ہے، یا کی بجائے تا لگا دیں تجدو تو پاتا ہے، اور تاجدون جمع تم پاتے ہو یا پاؤ گے، یہ لفظ ہے تاجدون تم پاؤ گے، اس کو جواب شرط ہونے کی وجہ سے تاجدون کا نون گر گیا، تاجدو ہو پائیں گے اس کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، اندہ کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوتا ہے، تجدوہ عند اللہ پائیں گے اس کو اللہ کے پاس، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھی آگے بھیجیں گے اپنی جانوں کے لیے نیکی سے، تجدوہ عند اللہ پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں، ہوا خیرا واعظم اجرا وہ بہتر و ثواب میں کہیں بڑی ہوگی۔ آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ استغفروا استغفر اس نے معافی مانگی، یستغفر وہ معافی مانگتا ہے، یہ امر ہے استغفروا معافی مانگو، واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگیے، ان اللہ یقیناً اللہ، ان کے بعد آنے والا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحیم انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہے، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگتے رہیے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اہم باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے نماز کا قیام۔ جہاں جہاں جس بندے کا جتنا دائرہ اختیار ہے اسے چاہیے کہ وہاں وہ نماز کو قائم کروائے، نماز کا بندوبست کروائے۔ زکوٰۃ بھی دین اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بکری کے گلے میں جو رسی ہوتی تھی وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، ہم وہ رسی بھی وصول کریں۔ قرض حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کیا جائے، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ جس کسی کی مدد کی ہے اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس کے بدلے میں کسی قسم کا کام نہیں لینا چاہیے، اس سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ کے نام پر دیا ہے تو پھر اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے، جتنا خرچ بندے نے کیا ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ عموماً جو ہم دنیا میں لوگوں کو قرض دیتے ہیں وہ واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، واپس ملے بھی تو صحیح سالم نہیں ملتا، قسطوں میں ملتا ہے، رقم توڑ کے ملتی ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑے پر نوبت آ جاتی ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا گیا قرض وہ قرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے، تہجد کا اہتمام کرنے، زکوٰۃ دینے، اللہ کو قرض دینے کے باوجود بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی نیکی کر کے غرور اور گھمنڈ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔